بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان اور نہایت قابل احترام سامعین، آج کا درس میدان احد کے چند اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یہ احد سے آخری درس ہے۔ یوں تو اس غزوے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتنے پرعظمت، عجیب و غریب جانثاری کے واقعات پیش آئے ہیں کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو بیسیوں درس ہو سکتے ہیں۔ نیز کفار کے ذلت و ہزیمت کے قصے بھی خوب ہیں، لیکن جیسا کہ بار بار عرض کیا ہے کہ بندہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری کو بس ہوا دینا چاہتا ہے، تاکہ عشاق سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی مطالعے کے ذریعے عشق رسول کو اپنے قلب و دل میں خوب روشن کر سکیں۔ حضرات، آج قریش نے جب واپسی کا ارادہ کیا وہ میدان احد سے، تو ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ پکارا، افی القوم محمد، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اسی طرح ابو سفیان نے 3 بار آواز دی مگر جواب نہ ملا۔ بعد ازاں اس نے یہ آواز دی، افی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق زندہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ اس سوال کو بھی 3 بار کہہ کر خاموش ہو گیا، اور پھر یہ آواز دی، افی القوم ابن الخطاب، کیا تم میں عمر بن الخطاب زندہ ہیں؟ اس فقرے کو بھی 3 مرتبہ دہرایا، مگر جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے رفقا سے خوش ہو کر یہ کہا، اما ہؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احیاء لاجابوا، بہرحال یہ سب قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا اور بول اٹھے، اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابی سفیان نے کہا کہ حبل تو اونچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہا، اللہ اعلی و اجل، خدا اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ مولانا و مولا لکم، خدا ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں، میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ رنج بھی نہیں ہے۔ حضرات، انصار میں ایک خاتون تھی جن کا نامی حضرت عفیفہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس جنگ احد میں ان کے باپ، بھائی، شوہر سب کے سب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ باری باری 3 سخت حادثوں کی صدائیں ان کے کانوں میں پڑتی جاتی تھیں، لیکن وہ ہر بار صرف یہی پوچھتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیر ہیں۔ اس نے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلل، تیرے ہوتے ہوئے سب مصیبتیں ہیچ ہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، میں بھی، باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب واپس آتے ہیں اور مدینہ میں کے گلی کوچوں میں تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے، تعزیت کے لیے، تو تمام مدینہ ماتم کدہ ہے۔ آپ جس طرف سے گزرتے تھے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ نہیں۔ رقت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں ہے۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے۔ سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ دولت قدے پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی۔ حضرت حمزہ کا ماتم بلند تھا، ان کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ تمہاری ہمدردیوں کا شکریہ اور تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں۔
عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر زور زور سے نوحہ اور بین کرتی تھیں، کپڑے پھاڑتی تھیں، گال نوچتی تھیں، گالوں پر تھپڑ مارتی تھیں اور چیختی چلاتی تھیں۔ یہ رسم بد اسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا گیا کہ آج سے کسی مردے پر نوحہ نہ کیا جائے۔ یہ بھی بات کو ارشاد فرمایا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمانوں کی شان نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جانثاری اور فرما برداری کی ایک مثال۔ ادھر دشمنان دین اور کفار مشرکین نے ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کرنی شروع کی اور کہنے لگے کہ تم نے کچھ کر کے نہیں دیا، تم نے ایک طرف تو ان کی قوت و شوکت کو مجروح کیا اور ان کا زور توڑا، پھر ان کی پوری سرکوبی کیے بغیر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرات، آپ کو یاد ہے کہ کفار قریش شروع میں تو شکست کھا رہے تھے، پھر تھوڑی سی چوک کی وجہ سے انہیں غلبہ حاصل ہوا، لیکن پھر ایک دفعہ جب مسلمانوں نے ہمت جٹائی تو ان کو بھگانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اب کسی مقام پر پہنچ کر ابو سفیان نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ چاہا کہ دوبارہ آپ پر اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل میں یہ بات ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ دشمنوں کا تعاقب کیا جائے۔ حضرات، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان زخموں سے چور چور ہو رہے تھے۔ دوسرے دن اتوار کو صبح کے وقت آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ لوگ دشمن کے تعاقب کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اس تعاقب میں وہی شریک ہو سکتا ہے جو کل اس جنگ میں شریک تھا۔ حالت یہ تھی کہ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہ تھا جو کسی نہ کسی زخم اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو، لیکن وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ایک شخص بھی ان میں سے پیچھے نہ رہا۔ جب سب لوگ مدینے کے سے 8 میل کی مسافت پر مقام حمراء الاسد تک پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا اور آپ اور تمام مسلمان 2 شنبہ، 6 شنبہ اور 4 شنبہ 3 روز وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جذبہ اطاعت اور خوء تسلیم و وفا کا ذکر اپنی لافانی کتاب میں اس طرح فرمایا ہے، اور جنہوں نے زخموں سے چور ہو کر اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان نیکوکاروں اور تقوی شعاروں کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جب ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ دشمنوں نے ایک بڑی جمعیت اکٹھی کر لی ہے، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کے انعامات اور فضل کے ساتھ واپس ہوئے، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور اللہ کی رضا کی انہوں نے پیروی کی، اور اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں اور چیلوں کو ان باتوں سے ڈراتا ہے۔ اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرنا، اور اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو بس مجھ ہی سے ڈرو۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ کامیاب و کامران اپنے مقام پر پلٹ آیا۔ ابو عامر، اب ایک واقعہ آج کے سبق کا اختتام میں غسیل الملائکہ پر کرنا چاہتا ہوں کہ ابو عامر کے بیٹے حضرت حنظلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں سے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اپنے باپ کو خود قتل کریں، مگر آپ نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ حضرت حنظلہ کے قتل کا واقعہ اور ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ کے درمیان وہ ایک دفعہ ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے۔ ابو سفیان گھوڑے پر تھا، حضرت حنظلہ نے اس کے گھوڑے پر وار کر کے اسے زخمی کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ گھوڑے سے ابو سفیان نیچے گرا۔ ابو سفیان نیچے گرتے ہی چلانے لگا۔ ادھر حضرت حنظلہ نے فوراً تلوار بلند کر کے ابو سفیان کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، مگر اسی وقت شداد بن اوس کی ان پر نظر پڑی، اور شداد نے حضرت حنظلہ کو ابو سفیان پر تلوار بلند کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے حضرت حنظلہ پر تلوار کا وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل پر فرمایا، ان کی شہادت پر فرمایا کہ تمہارے ساتھی یعنی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ میں فرشتے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان چاندی کے برتنوں میں صاف و شفاف پانی لیے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی کا نام جمیلہ تھا۔ یہ سردار منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بیٹی تھیں۔ حضرت جمیلہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سن کر عرض کیا کہ وہ یعنی حضرت حنظلہ جنابت یعنی ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آ گئے تھے، یعنی ان کو غسل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احد سے ایک دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس رات میں انہوں نے حضرت جمیلہ کے ساتھ عروسی اور شادی کی پہلی رات منائی تھی۔ نوشاہ حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن جمیلہ کے ساتھ، حضرت حنظلہ رات کو اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ عروسی منانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گئے تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے تو ان کی بیوی بھی اصرار کر کے ان کے ساتھ ہو گئیں۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ تھیں اور حضرت حنظلہ کو غسل کی ضرورت ہو گئی، مگر اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لشکر کو کوچ کا اعلان ہو گیا اور حضرت حنظلہ کوچ کی جلدی میں غسل نہ کر سکے۔ دولہے کے متعلق دلہن کا خواب۔ اسی رات میں حضرت جمیلہ نے خواب دیکھا تھا کہ اچانک آسمان میں ایک دروازہ کھلا اور ان کے شوہر حضرت حنظلہ اس دروازے میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد فوراً وہ دروازہ بند ہو گیا، جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے شوہر کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر جب حضرت حنظلہ نے احد کی طرف ارادہ فرمایا تو ہو سکتا ہے ان کی بیوی اسی خواب کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو گئی ہوں۔ چنانچہ کہ حدیث میں ہے کہ حضرت جمیلہ نے اپنی قوم کی 4 عورتوں کو اس بات پر گواہ بنایا تھا کہ حضرت حنظلہ میرے ساتھ ہم بستری کر چکے ہیں۔ ایسا ان کو اس لیے کرنا پڑا کہ ان کے حمل کے سلسلے میں لوگوں کو شبہات نہ ہو پیدا ہوں۔ حضرت جمیلہ خود کہتی ہیں کہ ایسا اس لیے کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان میں ایک دروازہ کھلا جس میں وہ داخل ہو گئے اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ چنانچہ میں سمجھ گئی کہ حنظلہ کا وقت آ چکا ہے اور میں ان کے ذریعے اسی رات حاملہ ہو گئی تھی۔ اس حمل سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ پیدا ہوئے تھے۔ یہی وہ عبداللہ بن حنظلہ ہیں جن کو مدینے والوں نے اس وقت اپنا امیر بنایا تھا جب انہوں نے یزید ابن معاویہ کو برطرف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ پھر جنگ حرہ کا سبب بنا۔ انشاءاللہ انہی دروس میں ہم اس واقعے پر بھی ضرور گزریں گے، اس وقت تفصیلات آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ بہرحال سبق آج تھوڑا سا دراز ہو گیا، آج احد کے اس واقعے کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج میں نے سیرت حلبیہ، سیرت النبی، نبی رحمت اور آخری وحی سے یہ اسباق آپ کے بیچ پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات بھی جو اس سلسلے کی کوششیں فرما رہے ہیں، اللہ آپ کے لیے بھی اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں جو وقت ہمارا لگ رہا ہے، گزر رہا ہے، یہ ہمارے لیے کامل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔